بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 7 اور اس کے خلاصے کے ساتھ آج 7 رمضان المبارک 1443 ہجری ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دعا کیجئے رب کریم آپ کو، ہمیں، پوری امت مسلمہ کو قرآن حکیم کے ساتھ اپنی زندگی کو منور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پارہ نمبر 7 سے پہلے جو پارہ نمبر 6 تھا، اس میں آخر میں نصارہ کا ذکر تھا، یہود کا اور پھر نصارہ کا۔ یہود و نصارہ سے متعلق دوستی کیا، اور یہود و نصارہ کے ان کے خاص طور پہ جو ان کے راہبین تھے، ان کی ان باتوں کا جو حق بات چھپاتے تھے اور حسد کرتے تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب اس 7ویں پارے کے شروع میں جو سب سے پہلی آیت ہے، رب کریم کا ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ سامعین، یہ واقعہ ہے جب صحابہ کرام کا لشکر حبشہ پہنچا ہجرت کر کے، تو وہاں سے قریش مکہ پیچھے چلے گئے اور حبشہ کے بادشاہ سے کہنے لگے کہ یہ لوگ صابی ہیں، بے دین ہیں، ہمیں چھوڑ کے اور ہم سے لڑ کے اور ہمارے ساتھ انہوں نے نفرت کی، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہا۔ آپ ان سے پوچھ لو، یہ آپ کے خداؤں کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے تو آپ کے ساتھ پرانے مراسم ہیں۔ تو جب صحابہ کرام کو بلایا گیا تو صحابہ کرام سے پوچھا گیا، تو صحابہ کرام نے جواب میں قرآن پاک کا حصہ پیش کیا اور قرآن پاک کی تلاوت کی۔ تو اس وقت جو ان نصرانی راہبوں کا جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے نصارہ کے، ان کی جو حالت تھی، قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب رسول کی طرف جو اتارا گیا، جب انہوں نے سنا، تو پھر اے مخاطب تو نے دیکھا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، ان کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات جاری ہو چکی تھی۔ کیوں؟ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، وہ حق کو پہچان چکے تھے کہ یہ قرآن سچا ہے، صاحب قرآن سچا ہے، اور اس قرآن کو اتارنے والا، لانے والا جبریل سچا ہے، اور اس قرآن کا مالک اور قرآن کے بھیجنے والا خود رب، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے۔ تو نصارہ کی تعریف کی، یہ قرآن سنتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات جاری ہو گئی۔ اصل میں کتاب اللہ میں طاقت ہی ایسی ہے، ہم تو قرآن کو دھیان سے نہیں پڑھتے نا، نہ ہمیں قرآن سمجھ آتی ہے۔ آپ کبھی وضو کر کے تنہا بیٹھ کے اپنے دل سے لوگوں کی نفرت، کدورت، کینہ، بغض، دل کو صاف کر کے، اپنے دماغ کو فریش کر کے آپ ذرا قرآن پہ نظر جمائیں تو صحیح، اور قرآن کی آیت کو پڑھیں تو صحیح، ذرا دل دماغ کو حاضر رکھے، رب کے قرآن کی تلاوت کریں، آپ کی آنکھیں آنسوں سے ڈبڈبا نہ جائے تو پھر کہنا۔ حالانکہ ہمیں وہ ترجمہ سمجھ نہیں آتا جو وہ لوگ سمجھتے تھے، کاش ہمیں قرآن کا مطلب بھی، مفہوم بھی، تشریح بھی، ترجمہ بھی اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اس کے بعد حلال و حرام کے مسائل بیان کیے کہ حلال وہ ہے جو اللہ نے حلال کیا ہے، حرام وہ ہے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ اللہ کسی کو حلال کرے، اسے دنیا کی کوئی طاقت حرام نہیں کر سکتی۔ وہ حدیث پاک ہے نا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، وَالْحَلَالُ مَا حَلَّلْتَ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمْتَ، اے اللہ حلال وہ ہے جس کو تو نے حلال کیا، اور حرام وہ ہے جس کو تو نے حرام کیا۔ ہوتا یہ تھا کہ مشرکین مکہ نے وہ اپنے مختلف قسم کے بت بنا کے رکھے ہوئے تھے، اور ان بتوں کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ کہتے تھے اللہ بھی ہے لیکن یہ بت بھی ہیں، اللہ ہمارا خدا ہے اور یہ بت بھی ہمارے خدا ہیں، لہٰذا وہ اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک کرتے تھے۔ جب کبھی اپنی کھیتی باڑی کرتے، فصل اچھی ہو جاتی، غلہ اچھا ہو جاتا، یا پھل اچھے ہو جاتے، یا جانور اپنے وہ ذبح کرتے تھے، تو ان کا نا گوشت تقسیم کرتے تھے یا غلہ تقسیم کرتے تھے، تو کہتے تھے یہ اللہ کا حصہ ہے، یہ فلانے بت کا حصہ ہے، یہ فلانے بت کا حصہ ہے، یہ ہمارا اپنا حصہ ہے۔ پھر جب وہ لے کے جا رہے ہوتے یا سنبھالتے تھے تو ان بتوں کا حصہ اللہ والے حصے میں نہ مل جائے، اس کا بڑا خاص خیال رکھتے تھے۔ اوہو یہ تو بت کا ہے، یہ فلانے بت کا ہے، فلانے دیوتا کا ہے، اور یہ فلانی مورتی کا ہے، یہ ادھر ہی جانا چاہیے۔ اور اللہ کا حصہ وہ کسی میں مل جاتا، اپنے حصے میں مل جاتا، دوسرے میں مل جاتا، خیر ہے، کون سا اللہ نے کھانا ہے، کون سا اللہ کو اس کی ضرورت ہے۔ تو ایک تو شرک کیا، اور اوپر سے اس قسم کے یعنی گھٹیا اس کے اوپر جو ہے نا وہ تفریحات بٹھانی شروع کر دیں، اور پھر اپنی طرف سے کہنا شروع کر دیا، یہ جانور ہے اس کا نام صائبہ ہے، یہ جانور ہے اس کا نام بحیرہ ہے، یہ جانور ہے اس کا نام وسیلہ ہے، یہ جانور ہے اس کا نام حام ہے، یہ حام کو اللہ نے حرام کیا ہوا، وسیلہ کو اللہ نے حرام کیا ہوا، فلانا فلانی وجہ سے حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کوئی حلال
وہ جو میں نے حلال کیا اس کو وہ حرام نہیں کر سکتے. جو حلال جانور ہیں اسے کوئی حرام نہیں کر سکتا. جن کو میں نے حرام کیا ہے یہ کچھ بھی کہتے رہیں، کسی دیوتا بت کا اور اپنے کسی بھی مورت کا نام لگاتے رہیں، اس کی وجہ سے ہرگز 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 وہ حرام نہیں ہوں گے. حرام وہ ہے جس کو اللہ نے حرام کر دیا، حلال وہ ہے جس کو اللہ نے حلال کر دیا. اور اس کے بعد شراب کا، جوے کا، اور پھر اسی طریقے سے جوے کی پھر مختلف قسمیں ہوتی تھیں. شرط لگا کے، آج بھی جوا اسے کہا جاتا ہے جو فریقین شرط لگا کے کھیلیں. میں جیت گیا تو میں تمہیں 1000 روپے انعام دوں گا، تم جیت گئے تو تم مجھے 1000 روپے انعام دو گے. تو ہر وہ کھیل یا ہر وہ چیز جس سے فریقین میں نفرت بڑھے، عداوت بڑھے اور کدورت بڑھے، ایسی تمام چیزیں وہ حرام ہیں. تو شرط لگانا ویسے بھی حرام، اور شراب اور جوا اور اس قسم کی جو چیزیں تھیں یہ تو انسانوں کے اندر نفرت کا بیج بوتی تھیں، اللہ سے دور کرتی تھیں. تو ارشاد فرمایا کہ یہ چیزیں حرام ہیں. اس کے بعد فرمایا آپ بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، تو اس کے خانہ کعبہ کے جو دائیں بائیں کا ایریا ہے اس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے، حرم شریف کے نام سے مشہور ہے. تو حرم پاک، حرم مکی، حرم مدنی کے نام سے مشہور ہے. تو وہ جو حرم پاک ہے، مسجد حرام ہے، ارشاد فرمایا کہ مسجد حرام میں شکار کرنا بھی حرام ہے. کوئی جانور آپ کے سامنے آ گیا، کوئی پرندہ آپ کے سامنے آ گیا، مکھی آپ کے سامنے آ گئی، تو آپ کسی چیز کو مار نہیں سکتے. کوئی حلال جانور، حرام چھوڑیے، حلال جانور بھی آپ ذبح نہیں کر سکتے. اور اگر اپنا دشمن وہاں پہ مل گیا تو اس کو بھی آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. اس لیے سیدنا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اپنے باپ خطاب کا قاتل بھی اگر حرم میں مل جائے گا تو میں اس وقت تک اس کا انتظار کروں گا جب تک وہ حرم سے باہر نہ نکل جائے. حرم کے اندر میں اپنے باپ کے قاتل کو بھی کچھ نہیں کہوں گا. تو حرم کے اندر نہیں کر سکتے آپ شکار. ہاں، خشکی کا شکار نہیں کر سکتے ہیں. تری ہے، مثال کے طور پہ سمندر ہے یا دریا ہے یا پانی کی مچھلی ہے، تو مچھلی آپ پکڑنا چاہیں، مچھلی کا آپ شکار کرنا چاہیں، وہ آپ کر سکتے ہیں، اس کی آپ کو اجازت ہے. خشکی کے شکار سے منع کیا گیا ہے. اور ایسے ہی پھر اس کے بعد اگلی وصیت کا ذکر ہے کہ ہر انسان، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے بعد والے معاملات، میں دنیا سے چلا گیا تو میری بیوی ہے، بچے ہیں، گھر بار ہے، کسی کے ساتھ لین دین ہے، دوسرے کاروباری معاملات ہیں اور زندگی کے معاملات ہیں، تو وہ ان معاملات کو وہ زیب قرطاس کرے، زیر قلم کرے، لکھے اور 2-3 لوگوں کو اس کے اوپر گواہ بنا دے، تاکہ یہ اگر چلا جائے تو بعد میں ان کو امپلیمنٹ کرنا اور ان کو نافذ کرنے میں آسانی ہو. تو وصیت کے متعلق ارشاد فرمایا. اور اس کے بعد جو اگلی صورت ہے، صورت مبارکہ، اس کا نام سورہ مائدہ ہے. سورہ مائدہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے جس کے اس کا نام مائدہ ہے، اسی صورت کا نام مائدہ ہے، لیکن آگے وہ مائدہ قصے کا تذکرہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کے حواری آئے، کہنے لگے یا نبی اللہ، آپ اللہ سے دعا مانگے نا کہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اترے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان کو اتاریے، ایسا دسترخوان تکون لنا عیدا لاولینا ولآخرنا، ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے وہ خوشی کا مقام بن جائے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس مبارک دعا کو سنا گیا اور آسمان سے دسترخوان کو اتارا گیا. ان کے حواری اور سب لوگوں نے مل کے اس کھانے کو کھایا اور دسترخوان کو استعمال کیا. تو سامعین، اسی وجہ سے اس مبارک صورت کا نام بھی سورہ مائدہ رکھا گیا ہے. یہ تھے پارہ نمبر 7 کے اہم، بنیادی اور مین چیزیں اور مضامین جو آپ کے سامنے رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت کو، قرآن پاک کے ہر حکم کو پڑھنے، سننے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک بات یاد ذہن میں رکھیں کہ یہ جو صورتیں ہوتی ہیں نا، یہ مدنی صورتیں، یہ صورت مدنی تھی، سورہ مائدہ. مدنی صورتوں میں احکام شرع بیان ہوتے ہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ ایسے اور یہ ایسے ہے. لیکن جو مکی صورتیں ہوتی ہیں اس کے مقابلے میں، مکی صورتوں میں مسائل کم، احکام شرع کم، احکام شرعیہ کم، بلکہ عقائد زیادہ بیان ہوتے ہیں. توحید کو، رسالت کو، آخرت کو وہ زیادہ بیان کیا جاتا ہے. انشاءاللہ اس کے حوالے سے اگلی آنے والی صورت، چونکہ مکی صورت ہے اور اس کا تذکرہ پارہ نمبر 8 میں ہے، انشاءاللہ ملیں گے آپ سے اگلی ملاقات میں. جب تک کے لیے اجازت دیجیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.